بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ایک نئے قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور قصہ کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ آج کے قصے کا عنوان ہے ترمذ کا امام۔ یہ سن 2009 ہجری کا سال تھا۔ خراسان علم و ادب کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ دریائے جیہو کے کنارے واقع شہر میں جہاں کبھی مجاہدین اسلام کے لشکر پڑاؤ کیا کرتے تھے، ان کے گھوڑے دریا کے نیل گوں پانی سے اپنا منہ دھویا کرتے تھے، وہاں ان دنوں شہر میں حدیث کے علم کا شہرہ تھا۔ خراسان کے تمام شہروں اور دیہاتوں کے علاوہ دور دراز علاقوں سے حدیث کا علم رکھنے والے طالب علم اس شہر کا رخ کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اس دور میں اس علاقے میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ ان کا نام، حافظہ اور حدیث کا ذخیرہ سن کر ان کے یہاں علم حاصل کرنے آتے تھے۔ ترمذ شہر میں پیدا ہونے والے ابو عیسیٰ نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو اس وقت یہ شہر علم و حدیث میں شہرت رکھتا ہی نہ تھا۔ تاہم محدثین کی محنتوں سے خراساں کے شہر کے علاوہ عراق، حجاز، شام اور مصر کے علاقوں میں علوم حدیث کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، لیکن چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں شہرت کی بلندیوں پر تھے، ان جیسا حدیث کا عالم ان تمام علاقوں میں کوئی نہ تھا، اس لیے ابو عیسیٰ نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردگی اختیار کرنے کی ٹھانی۔ وہ جانتے تھے کہ حدیث کے علم میں محمد بن اسماعیل بخاری ایک ایسے شخص ہیں جس کے شاگرد ہونے پر اس کے استاد فخر کرتے ہیں اور استاد ہونے پر اس کے شاگرد فخر کرتے ہیں۔ کیوں نہ اس شخص کی شاگردگی اختیار کی جائے؟ اس سوچ کے آتے ہی ابو عیسیٰ بھی امام محمد بن اسماعیل بخاری کے پاس گئے اور خود کو علم و حدیث کے لیے ان کے سپرد کر دیا۔ ابو عیسیٰ ترمذی امام بخاری کے ہونہار طالب علموں میں سے تھے۔ ان کا بلا کا حافظہ تھا اور احادیث سے مسائل نکالنے میں انہیں بڑا ملکہ تھا۔ اگرچہ ابو عیسیٰ ترمذی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بہت سے اور اساتذہ سے بھی استفادہ کیا، جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام مسلم اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے نام قابل تعریف ہیں، تاہم انہوں نے احادیث کے حصول میں زیادہ تر وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ہی گزارا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو احادیث حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ وہ اپنے ہم عمر طلباء میں پیش ہوتے۔ درس کا وقت قریب آتے ہی تو وہ اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ترین جگہ پر بیٹھتے، درس کو غور سے سنتے، احادیث حفظ کرتے اور پھر کسی حدیث کے متعلق کچھ شک ہوتا تو اس پر بحث کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو عیسیٰ ترمذی کے شاگرد ہونے پر اکثر ناز بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بولے، جتنا افادہ تم نے مجھ سے کیا ہے اس سے بھی زیادہ میں نے تم سے کیا ہے۔ ایک شاگرد کے لیے بہت خوشی کی بات اور بڑے فخر کا مقام ہوتا ہے کہ اس کا کوئی استاد اس سے روایت لے کر خود بیان کرے یا نقل کرے۔ یہ اعزاز بھی امام ترمذی کو حاصل تھا کہ ان کے نامور استاد، جنہیں محدثین نے امام المحدثین کا لقب دیا، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہونہار شاگرد امام عیسیٰ ترمذی سے 2 حدیثیں نقل کیں۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے احادیث کا علم ایک استاد سے یا ایک جگہ بیٹھ کر حاصل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ذخیرہ حدیث کے لیے بڑے بڑے لمبے سفر کیے۔ وہ خود آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، پھر اس زمانے میں سفر کرنا بہت دشوار گزار کام تھا۔ گدھے، گھوڑا یا اونٹ پر سواری کرنا بڑی دشواری تھی اور سفر میں بھی کئی روز گزر جاتے تھے، لیکن سب تکلیفوں کے باوجود بھی امام ابو عیسیٰ ترمذی نے بہت سے علاقوں کے سفر کیے، حدیث جمع کی۔ انہیں جب معلوم ہوتا کہ فلاں علاقے میں احادیث کا علم رکھنے والے کوئی عالم موجود ہیں، وہ اس علاقے کی طرف رخت سفر باندھتے اور سفر شروع کر دیتے۔ انہوں نے احادیث کے اصول کے لیے ترمذ شہر سے بخارا کا سفر کیا، اسی طرح نیشاپور گئے، وہاں سے رے شہر گئے، پھر بغداد سے بصرہ، بصرہ سے مدینہ منورہ اور مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ذہین اور فطن تھے۔ اس سلسلے میں آپ کے کئی واقعات
مورخین نے اپنی کتاب میں نقل فرمائے ہیں۔ آپ کی ذہانت کا اندازہ اس واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، مجھے سفر حج کے دوران ایک ایسا محدث کا علم ہوا جن سے مجھے 2 صحیفے جازتہ ملے تھے، تو میں ان سے استفادہ کے لیے چلا گیا، لیکن میرے پاس وہ دونوں صحیفے اس سفر میں موجود نہ تھے، اس لیے میں کچھ صاف کاغذ لے کر حضرت محدث کی خدمت میں جا پہنچا۔ حضرت محدث حدیثیں پڑھتے چلے گئے اور میں اپنی انگلی صاف کاغذ پر اس طرح پھیرتا چلا گیا کہ گویا میں لکھی ہوئی احادیث کے ساتھ موازنہ کر رہا ہوں۔ حضرت محدث نے جب مکمل احادیث سنا لیں تو ان کو علم ہوا کہ میرے سامنے لکھے ہوئے کاغذات کتابت و تحریر سے خالی ہیں، تو غصے میں فرمانے لگے، آپ نے میرا وقت ضائع کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بحمدللہ تمام احادیث یاد ہو گئی ہیں۔ حضرت محدث نے بطور امتحان مزید 40 احادیث سنائیں، جنہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ محدث موصوف کو سنا دیں۔ محدث وقت آپ کی اس غیر معمولی ذہانت کو دیکھ کر ششدر رہ گئے اور فرمانے لگے، تمہارے یہی واقعہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی اپنی کتاب میں یوں لکھتے ہیں کہ زہد و خوف خدا اس درجہ رکھتے تھے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں، چنانچہ خوف الہی میں روتے روتے آخر ان کی بینائی جاتی رہی۔ ان کے حفظ کی حکایات صحیفے میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شیخ کی روایت کے 2 جز انہوں نے نقل کیے تھے، مگر اب تک ان کو پڑھ کر سنانے کے موقع نہ ملے تھے۔ مکہ مکرمہ کے راستے میں اتفاقاً ان سے ملاقات ہو گئی۔ امام ترمذی نے ان سے ان اجزاء کی قرأت کی درخواست پیش کی۔ شیخ نے قبول فرمایا اور کہا، ان اجزاء کو نکال لو اور اپنے ہاتھ میں لے لو، میں پڑھتا ہوں تو مقابلہ کرتے جاؤ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاش کیا تو اتفاقاً وہ اجزاء ان کے ساتھ نہ تھے، کہیں گم ہو گئے تھے۔ ترمذی بہت گھبرائے، لیکن اس وقت ان کی سمجھ میں سوائے اس کے اور کہ وہ 2 اجزاء سادے کاغذ کے ہاتھ میں لے کر فرضی طور پر سننے میں مشغول ہو گئے۔ شیخ نے قرأت شروع کی، اتفاقاً ان کی نظر کاغذات پر پڑ گئی تو سادے نظر آئے۔ شیخ کو طیش آیا اور فرمایا، کیا میرا مذاق بناتے ہو؟ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بالآخر وہ واقعہ تھا صاف عرض کر دیا اور کہا، اگرچہ وہ اجزاء میرے ساتھ نہیں ہیں لیکن مجھے لکھے ہوئے زیادہ محفوظ ہیں۔ شیخ نے فرمایا، اچھا ذرا پڑھ کر تو سناؤ۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام حدیثیں سنا دیں۔ شیخ بہت متعجب ہوئے اور فرمایا، یقین نہیں آتا کہ صرف ایک بار پڑھنے سے یہ سب حدیثیں تم کو محفوظ ہو گئی ہوں گی۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اچھا ابھی امتحان کر لیجئے۔ شیخ نے خاص اپنی 40 حدیثیں اور پڑھیں۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ان کو بھی صحت کے ساتھ سنا دیا کہ کہیں ایک جگہ بھی غلطی نہ ہوئی۔ اس ایک واقعے کے علاوہ ان کے خط کے اور بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ امام ترمذی 26 سال کی عمر میں علم حدیث کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر فرمایا۔ یہ 335 ہجری کی بات ہے۔ 15 سال کے علمی دورے کے بعد 350 ہجری میں آپ واپس لوٹے۔ اس سفر کے دوران امام موصوف نے مندرجہ ذیل شہر کے محدثین رحمۃ اللہ علیہ و فقہا سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ خراسان، حجاز، عراق، یمن، مصر اور شام کے سفر سے واپسی کے بعد زیادہ تر آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کرتے رہے۔ یوں جہاں جہاں سے وہ حدیث کے سمندر کے رواں ہونے کی خبر ملتی وہ وہاں جا پہنچتے۔ ان کے اساتذہ میں جو مشہور نام ہیں وہ یہ ہیں: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، قتیبہ بن سعد، امام ابو داؤد السجستانی، محمود بن غسلان، محمد بن مثنی، محمد بن عمرو، امام مسلم بن الحجاز، امام اسحاق بن راہویہ، امام داری، امام احمد بن منبع بن محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید الانصاری۔ اللہ تعالیٰ نے امام عیسیٰ ترمذی کو بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ظاہری حسن و کمال سے بھی مالا مال کر رکھا تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ الحفاظ میں لکھتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ میانہ قد، خوبصورت جسم اور مضبوط بدن کے مالک تھے۔ چہرہ انتہائی روشن اور رنگ سرخ و سفید تھا۔ آپ طبعاً نہایت نفاست پسند تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس کے مسند پر قدم جمایا تو ان کے شاگردوں کی تعداد
दिनों में सैकड़ों तक जा पहुंची। वो दर्स के लिए तशरीफ़ लाते तो शागिर्दों से हल्का भरा होता था। साहिब मुफ्ताल नजह ने तो यहाँ तक लिखा है कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों की तादाद शुमार से कहीं ज़्यादा है। एक तहकीक के मुताबिक इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह से 90,000 शागिर्दों ने तिरमिज़ी से सबक पढ़ा। इन्हीं चंद शागिर्दों में से चंद ये थे: अबू अल अब्बास मोहम्मद बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह, हशीम बिन कलीब उल शाशी, दाऊद बिन नज़र, सहल अबद बिन नसफ़ा, अबुल हामिद अहमद बिन मरूज़ी रहमतुल्लाह अलैह, अहमद बिन यूसुफ उल नसफ़ा, मोहम्मद बिन महमूद। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि मैं जब अपनी किताब जामे तिरमिज़ी लिख कर फारिग हुआ तो मैंने किताब का नुस्खा हिजाज़ के उलमा कराम को दिखाया ताकि वो अपनी आरा से आगाह करें। उलमा कराम ने बग़ौर इस किताब को देखा और तारीफ़ फरमाई। फिर मैं किताब लेकर इराक़ के उलमा के पास हाजिर हुआ और किताब उलमा की खिदमत में पेश की। उलमा कराम ने किताब को बग़ौर देखा और पसंद फरमाया। फिर मैं किताब लेकर खरासा चला गया। वहाँ के उलमा कराम को भी मैंने किताब पढ़ने के लिए दी। खरासा उलमा ने भी किताब पढ़ी तो इसकी मदह फरमाई। यूँ एक तो किताब मुख्तलिफ उलमा की नज़र से गुज़र गई और इसकी शोहरत भी फैल गई। वो कहा करते थे, मेरी ये किताब जिस घर में हो वो घर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं जो बातें कर रहे हैं। इमाम तिरमिज़ी की किताब जामिया तिरमिज़ी की इन्हीं खूबियों की वजह से इन्हें अंदलस के उलमा कराम ने नहायत ही शानदार अंदाज से शेरों में तारीफ़ की, जिसका मफ़हूम यूँ है कि किताब तिरमिज़ी ऐसे है जैसे इल्म के बागात हैं और इन बागात के फूल रोशन सितारों की तरह हैं। इसमें अल्फाज के साथ ऐसे आसार बयान किए गए जो निशानात कायम करने की तरह हैं। इमाम तिरमिज़ी की आला कुतब में से ये सही तिरमिज़ी है जिसने हर ख़ास व आम के लिए सितारों को रोशन कर दिया है। किताब में बाज़ अहादीस हुसन हैं और बाज़ गरीब गोया के सही मुस्तकीम से मुमताज़ हो गई हैं। इमाम तिरमिज़ी की किताब अजामे अल तिरमिज़ी, किताबुल आल, किताबुल मुफ़रिद, किताबुल तारीख़, किताबुल ज़हद, किताबुल शमाइल, किताबुल अस्मा वल कुनी। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह 7 रजबुल मजब 279 हिजरी में सोमवार के रोज़ तिरमिज़ में फौत हुए।